بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب سرزمین ابتدا ہی سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس پاک سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اسلام سے قبل بھی خانہ کعبہ کو مرکزی اہمیت حاصل تھی، اگرچہ لوگوں نے اس کو بت خانے میں بدل دیا تھا۔ سرزمین عرب پر اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ یہ کافی عرصہ توحید کا مرکز رہا، لیکن بعد میں آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ توہم پرستی اور بت پرستی کا شکار ہوتی گئی۔ البتہ بیت اللہ کا تقدس اس حالت میں بھی برقرار رہا۔ اس کے طواف اور حج کے لیے لوگ لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے۔ اس سے قبل اس سے اہل مکہ کو بھی مالی فائدہ ہوتا تھا۔ توہم پرستی اور خوف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ جو چیز طاقتور نظر آتی تھی یہ لوگ اسی کے سامنے جھک جاتے تھے، اس کا بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ بتوں سے بھر دیا گیا۔ خانہ کعبہ بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ اس میں مختلف قبائل نے اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 360 تھی۔ ان میں سے لات، منات، عزا، حبل اور نیلا بہت مشہور تھے۔ لات ایک چکور پتھر تھا، اسے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ عیسائیت اور یہودیت جیسے الہامی مذاہب بھی موجود تھے، لیکن ان کی تعلیمات مسخ شدہ حالت میں رائج تھی۔ توحید سے لوگ پھر چکے تھے، ہر جگہ شرک کا دور دورہ تھا۔ مجوسیت کے پیروکاروں کی تعداد بھی کافی تھی۔ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا عرب معاشرہ توہم پرستی اور بت پرستی کا شکار تھا۔ بعض لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، یہ سابی کہلاتے تھے۔ عیسائی نجران، حسان، بنی تے، ہیرا اور بنی تعلب کے علاقوں میں آباد تھے۔ یہودی شام میں آباد تھے۔ عیسائیوں نے انہیں مدینہ، صفا اور خیبر کی طرف دھکیل دیا تھا۔ یہ قبائل دو حصوں میں تقسیم تھے، مزری اور بدوی۔ یہ وہ دو قبائل تھے جو دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اکثر نخلستانوں کے پاس رہتے تھے اور زیادہ تر زراعت، تجارت اور دستکاریوں سے اپنا وقت گزارتے تھے۔ بدوی قبیلہ یہ آبادی وہ حصہ تھا جو عام آبادی سے دور صحراؤں میں زندگی گزارتا تھا۔ یہ لوگ مختلف قسم کے جانور پال کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ ان کے جانوروں میں اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور گھوڑے شامل تھے۔ یہ خانہ بدوش قبائل بھی کہلاتے تھے۔ بدوی اپنی زندگی خیموں میں ہی گزار دیتے تھے۔ زندگی کی سہولت جہاں میسر آتی وہی ڈیرے ڈال دیتے تھے۔ جسمانی لحاظ سے بھی مزریوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے۔ اسی طرح بہادری اور شجاعت میں بھی بیان سے بہت آگے تھے۔ ہر قبیلے کا سردار ہی اپنے قبیلے سے چنا جاتا تھا۔ اس کا تعلق، اس کا انتخاب جمہوری طریقے سے کیا جاتا تھا۔ فیصلہ اکثریت سے ہوتا تھا۔ سردار عام طور پر شیخ کہلاتا تھا۔ قبیلے کے ہر فرد پر شیخ کی اطاعت فرض ہوتی تھی۔ عام طور پر طاقتور قبائل کمزور قبائل سے خراج وصول کرتے تھے اور یہ اپنا تعلق کسی نہ کسی حکمران سے بھی جوڑ لیتے تھے، لیکن اندرونی طور پر یہ بالکل آزاد اور کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کرتے تھے۔ قدیم عربوں کا تعلق دو بڑی نسلوں یعنی محتان اور عدنان مزری سے تھا۔ محتان ان لوگوں کا تعلق یمن سے تھا، اس لیے یہ یمنی بھی کہلاتے ہیں۔ ان کا بادشاہ سرخ رنگ کا لباس پہنا کرتا تھا، اس لیے یہ حمیری بھی کہلاتے تھے۔ ان کا ایک قبیلہ بنو خزاع مکہ کے ارد گرد آباد ہو گیا تھا۔ دوسرا قبیلہ مدینہ چلا گیا جہاں اوس اور خزرج کے ناموں سے مشہور ہوا۔ عدنان مزری، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا۔ بعد میں یہ اپنے ایک سردار مزر کے نام سے مزری بھی کہلانے لگے۔ ان کے مشہور قبائل بنی تعلب، بنی تمیم اور بنی قریش پورے صوبہ حجاز میں پھیلے ہوئے تھے۔ قبیلہ قریش چونکہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، اس لیے تمام قبائل ان کا احترام کرتے تھے۔ قریش دراصل آل اسماعیل کا ایک شاخ تھی۔ سن عیسوی 440 میں کسریٰ نے مکہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ابرہہ کی ناکامی کے 55 دن بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کسا نے مکہ پر قبضہ کر کے قریش کی حکومت بنا ڈالی۔ یہ دونوں نسلیں اکثر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھی۔ عربی زبان ادبی لحاظ سے کافی وسیع تھی۔ عربوں میں مہمان نوازی، ایفیاء عہد اور بہادری کے اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ان میں شراب نوشی اور جوا بازی کی بری عادتیں بھی موجود تھیں۔ یہ لوگ بچھو، سانپ اور مردہ جانور بھی کہا جاتے تھے۔ اونٹ کا گوشت عمدہ غذاؤں میں تھا۔ معمولی باتوں پر کئی سالوں تک لڑتے جھگڑتے تھے۔ قتل، رہزنی اور غارت گری عام تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیووں کی تعداد پر پابندی نہ تھی۔ عورت کو دل بہلانے کا کھلونا سمجھتے تھے۔ علم نجوم ماہر تھے۔ طب سے واقفیت تھی۔ زیادہ توجہ اونٹ کے علاج پر دیتے تھے۔ عربوں کی اقتصادی حالت۔ سرزمین عرب ریگستانوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ کئی پہاڑ کے قریب کچھ نخلستان ہیں جہاں پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کچھ لوگ زراعت سے اپنا گزارا اوقات کرتے تھے۔ کچھ لوگ دستکاریوں سے اپنا وقت گزارتے تھے۔ عام طور پر یہ لوگ تجارت کو فوقیت دیتے تھے۔ بعض تاجر پڑوسی ممالک سے تجارت کرتے تھے۔ عراق اور شام کے علاقوں میں اپنا مال لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ یہ آبادی کا خوشحال طبقہ تھا۔ خانہ بدوش قبائل مختلف قسم کے جانور یعنی اونٹ، گھوڑے، بیڑے اور بکریاں پال کر زندگی کے دن بسر کرتے تھے۔ اب تیل دریافت ہونے سے عربوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو چکی ہے، لیکن اس وقت عام طور پر ان لوگوں کی اقتصادی حالت خراب تھی۔ لوگ بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے تھے۔ البتہ شہروں میں بڑے بڑے بازار تھے۔ کئی جگہوں پر منڈیاں بھی لگتی تھیں۔ اہل عرب اپنا تجارتی سامان قافلوں کی شکل میں دوسرے ممالک کو بیچتے تھے۔ صنعت و حرفت نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ ہاتھ سے کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یمن کے علاقے میں اون کے تنے اور چادر، کمبل بنانے کے کچھ چھوٹے چھوٹے کارخانے موجود تھے۔